बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आलम सय्यदुल मशाइख कुतुबुल अक़ताब ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 777वें सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में मुनक्किदा टॉक शो फैज़ फ़रीद के साथ पाकपतन शरीफ से ARYQ TV पर आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तबलीग इस्लाम, इशाअत दीन और इस्लाह मुआशरा में खानकाही निज़ाम का हमेशा से एक नाकाबिल फरामोश किरदार रहा है। ये किरदार इस कदर रोशन है और इस कदर अजीम तर है कि इस्लाह उम्मत और तबलीग दीन की कोई तहरीक बोरिया नशीनों के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं रहती। ख़ास तौर पर बर्र-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद का जायज़ा लें तो आज तक काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाए दिल नवाज इस खित्ता पाक में गूंज रही है, ये इसी चश्मा फैज़ की मरहून मिन्नत है। इन खानकाहों और दरवेशों की दावती और तबलीगी काविशों की नतीजा है कि आज करोड़ों इंसान अपने दिलों में तौहीद और रिसालत की शम्मा जलाए बैठे हैं। नाज़रीन, जिन नफूस कुदसिया का जिक्र आज हमारा मौज़ूए सख़ुन है, ये वो मुबारक वजूद थे जिनके कुलूब व अरवाह हर किस्म की कसाफतों और अलाइशों से हमेशा महफूज रहे। ये मुंतखब हस्तियाँ ज़ाहिरी और बातिनी इल्म की दौलत से मालामाल थीं। उनकी ज़ुबान में असर था, लहजे में शाइस्तगी थी और शख्सियत में दायमी वक़ार था। इनके किरदार का हर पहलू हमेशा से इंतहाई रोशन था। नाज़रीन, आज साइंस और टेक्नोलॉजी अपने मेराज पर है, लेकिन इसके बावजूद हम तबलीग दीन के हौसला अफजा नताइज के मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखिए और सदियों कबल उन अदवार को मुलाहिज़ा कीजिए जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का गुजर नहीं था, मौजूदा दौर के मुकाबले में कतन और सिरे से कोई सहूलत ही मौजूद नहीं थी। फिर भी इन ख़िरकापोशों के किरदार और तर्ज़ अमल का हर नक्श आज तक जिंदा दिखाई देता है। जो कारनामे उन्होंने अपने किरदार और तर्ज़ अमल की बुनियाद पर अंजाम दिए, अक्ल उनकी वजह से आज भी वर्ताए हैरत में मुब्तला है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? नाज़रीन, ये सबब और वजह आज हम जानेंगे फैज़ फ़रीद की गुफ्तगू के उन्वान की सूरत में। हमारी आज की मुबारक और पाकीज़ा नशिस्त का उन्वान है सूफिया का तर्ज़ अमल। जब इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू पाए तकमील तक पहुँचेगी तो फिर उनका किरदार और तर्ज़ अमल इस तरह खुलकर सामने आएगा कि तबलीग दीन, इशाअत इस्लाम और काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नग़मे जो उनकी वजह से गूंजे, हमें उसका सबब और वजह ज़रूर समझ में आ जाएगी। आइए आज की इस पाकीज़ा नशिस्त में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम स्कॉलर, खिदमत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिनका तारुफ़, जिनकी पहचान और जिनके लिए वजह बरकत है, शहर कराची से हमारे इंतहाई मोहतरम स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आज की दूसरी नशिस्त में आपका। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे कंटेंट के हेड, जो बड़ी मेहनत से इस सारे प्रोग्राम को इस तरह तरतीब देते हैं और सवालात का क्वेश्चनेयर का सिलसिला और सवालात की तरतीब और उन्वानात की तरतीब का सेहरा इनके और इनकी टीम के सर जाता है। और ये हमारा वसीला है इस कीमती मालूमात का QTV के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचने का, हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के तसव्वुफ़ के मैदान के बहुत अजीम आदमी, हमेशा से इनकी मौजूदगी किसी भी नशिस्त में हर एतबार से बहुत फ़ायदेमंद, बड़े करीम, नजीब और नफीस शख्सियत जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के बहुत खूबसूरत नात पढ़ने वाले खुशनसीब सनाखान रसूल, शहर कराची से आपका ताल्लुक़ है। नात इनका बुनियादी हवाला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खुशबख्ती से इस अंदाज़ में भी नवाजा है कि ARYQ TV की जितनी भी ट्रांसमिशन और ख़िदमत दीन मतीन का जितना कारवां सफ़र करता है, उसमें ये हमारा वसीला होते हैं और इनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हमेशा हमारे शामिल हाल रहती हैं। मेरी मुराद सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARYQ TV अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम सना खान जनाब मोहम्मद आमिर फ़ैयाज़ी। फ़ैयाज़ी साहब, खुश आमदेद और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मोहब्बतें शफ़क़तें ट्रांसमिशन में तो पूरी दुनिया देखती है, मुझे भी और हमारे नाज़रीन को खुशी है कि आज हमारी दूसरी नशिस्त में आप बाबा साहब की निगाह ख़ास है कि हम सब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और उनकी अक़ीदतों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब इस दरिया से फैज़याब हो। बिल्कुल सही फरमाया। आइए फिर फैज़याबी का आमिर भाई सफ़र शुरू करते हैं।
اور کلام پیش کیجئے تاکہ محبتوں کے اس کارواں کا آغاز ہو. فیض فرید کی آج کی نشست کا آغاز کیجئے. مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو اتنا تو عشق نبی مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو دادے سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روپ پر معصیت کی کڑی دھوپ تھے، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روپ پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جن کی گھنی وہ شجر مل گیا، چھاؤں جن کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئے، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ. ناظرین مکرم، جناب مظفر وارسی علیہ رحمہ کا خوبصورت زمزمہ عقیدت جناب محمد عامر فیاضی پیش کر رہے تھے. اللہ انہیں دارین کی نعمتوں سے نوازے. فیض فرید میں گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صوفیاء کا طرز عمل، ان کا کردار. سوال کیونکہ ناظرین ایک روایت سے تعلق رکھتا ہے تو میں پہلے روایت پڑھ کر قبلہ مفتی صاحب سے عرض کروں گا اور پھر سوال ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ ایک مجلس کے دوران
हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक इरशाद किया कि उन्होंने 70 साल इबादत की। एक दिन गैब से आवाज़ आई कि तेरे पास अभी तक दुनियावी आलाइश मौजूद है। उन्होंने देखभाल की तो पोस्तीन से एक कूज़ा निकाला, उन्होंने वो कूज़ा फेंक दिया तो फिर उस मुकाम तक पहुंचे। ये बयान करके हुजूर बाबा साहब फरमाने लगे कि बायजीद तो एक कूज़ा की वजह से बारियाब ना हो सके, लोग आज की दुनिया में इस कदर मुनहमिक हैं, वो कैसे बारियाब होंगे। मुफ्ती साहब किबला हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की हुजूर बाबा साहब की ये रिवायत बयान कर रहे, इतने कादावर फ़र्द हैं, औलिया के ग्रोह के इतने बड़े सरदार, और वो एक दुनियावी आलाइश के सबब जो है उनकी बारियाबी और मकाम तक पहुंचने से रुके हुए हैं। 70 साल की इबादत के बावजूद एक बर्तन क्या उस बारियाबी में रुकावट बन गया, इसकी वजाहत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी किबला सफदर मोहसिन भाई, आपने ये जो रिवायत पढ़ी है इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी है, इरशाद कीजिए बिस्मिल्लाह। जिनकी गुर्बत मशहूर है, अल्लाह उनके पास दुनियावी कोई शे नहीं। अल्लाह एक कंगी थी और एक कूज़ा था। एक मर्तबा एक शख्स को देखा कि जो दोनों हाथों से यानी चिल्लू भर पानी पी रहा है, चिल्लों से पानी पी रहा है, अल्लाह तो वो कूज़ा भी आपने हटा दिया कि इसकी कि भी जब जरूरत अपने नहीं रही। हाथों के जरिए पानी पिया जा सकता है तो मुझे इस कूज़े की कोई जरूरत नहीं है। वो बर्तन भी हटा दिया जी। जिंदगी से। अल्लाह अकबर। फिर देखा कि एक शख्स अपने उंगलियों के जरिए अपने बालों को सही कर रहा है, हाय हाय तो कंगी भी हटा दी, अल्लाह अकबर। कंगी भी हटा दी कि अल्लाह। दुनिया की कोई शे मेरे पास रहे नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब बात क्या है कि मन नजरा इलल खल्क़ी हलका, जिसने मखलूक की तरफ नजर की वो हलाक हुआ, व मन नजरा इलल हक की नजा, कि अल्लाह जिसने हक की तरफ नजर की वो कामयाब हो गया। क्या बात है। वो कामयाब हो गया। तो अब यहाँ पर मैं दो बातें बड़ी ज़रूरी अर्ज़ करूँगा। इरशाद। नंबर एक कि सूफिया की किताबों को जब फ़कत पढ़ते हैं अवामुन्नास, तो उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात दर्ज होते हैं जो आम तौर पर अवामुन्नास की समझ में नहीं आते। तो वो यही समझते हैं कि दुनिया है ही बुरी, दुनिया की सारी बुरी है। बिल्कुल ठीक। तो मैं इस दुनिया में वालिदैन भी शामिल हैं, इस दुनिया में औलाद भी शामिल हैं, दुरुस्त। बहन भाई बीवी बच्चे सब शामिल हैं। इस दुनिया में आप कस्बे हलाल भी करते हैं, आपका बिजनेस भी है, आप काम भी करते हैं, ढेरों काम ढेरों ये ज़रूरियात। सारी चीजें बेकार हैं। कुरान में रब ताला फरमाता है कि रब्बना मा खलकता हादा बातिला, अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं जो ये कहते हैं कि मौला ए हमारे रब, तूने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर इसके अलावा हम अंबिया को भी देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी माल था, इसके अलावा सहाबा किराम के पास भी माल था। उम्मत के इतने औलिया किराम ऐसे हैं कि उनके पास भी माल था। बिल्कुल सही। लेकिन क्या है, देखिए बात यह है कि जब दरिया में या समंदर में कश्ती चलती है ना, तो दरिया में जाने के लिए पानी ज़रूरी है, कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है। पानी नहीं होगा तो कश्ती कहाँ से चलेगी। तो अगर ये दुनिया नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे। दुनिया ज़रूरी है, लेकिन जब तक पानी बाहर है, कश्ती के अंदर नहीं आता, तो कश्ती रवा दवा रहती है। जब ये दुनिया जब तक क्या बात है। इंसान के दिल में रच बस नहीं जाती, उस वक्त तक इंसान कामयाब है। और ये नुकसानदेह नहीं जी, है। और जितना पानी आता रहेगा ना, जितना पानी आता रहेगा कश्ती को उतना नुकसान पहुंचता रहेगा। जितनी दुनिया आती रहेगी अल्लाह ताला की मोहब्बत रुखसत होती रहेगी, अल्लाह हक ताला की जो मारिफत रुखसत होती रहेगी। और मुकम्मल पानी आ जाने से कश्ती डूब जाती है, तो मुकम्मल दुनिया आ जाने से अल्लाह ताला की मारिफत, उसकी मोहब्बत और ज़िंदगी की हकीकत रुखसत हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए फरमाया, जैसे कि मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है, चीज़ दुनिया, तो उन्होंने कहा कि अस खुदा गाफिल बुदन, अल्लाह ताला से गाफिल हो जाने का नाम दुनिया है। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ माशाअल्लाह, कि अगर माशाअल्लाह। किसी के पास माल है, अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च करता है, जैसे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, इसी तरीके से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, तो वो बिल्कुल सही है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माशाअल्लाह, जब फरिश्ते आजमाइश के लिए आए, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ इस ज़मन में, एक मरतबा आजमाइश के लिए आए
اور یہ کلمات سنائے سبحان ذی الملک والملکوت، ایسے وجد آ گیا. کہا کہ فرشتہ دوبارہ اے لوگوں دوبارہ سناؤ، تم کہاں سے آئے ہو مجھے نہیں پتا، دوبارہ سناؤ. کہا مال دیں گے تو سنائیں گے. بکریوں کا آدھا ریوڑ تھا دے دیا، دوبارہ سنایا. پھر وجد آ گیا تو کہا کہ دوبارہ سنائیں. کہا کہ مال دیں گے پھر سنائیں گے. آدھا ریوڑ جو بقیہ تھا وہ بھی دے دیا. پھر سنایا، پھر وجد آیا. کہا دوبارہ سنائیں. کہا کہ اب مال نہیں ہے آپ کے پاس، اب کیا دیں گے آپ؟ تو فرمایا کہ ان کو چرانے کے لیے مجھے بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، میرے محبوب کا ذکر دوبارہ سنا دو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو اندر آنے نہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو آپ کامیاب ہیں. بہت خوبصورت. اور اگر ایک تنکا بھی آپ کے پاس ہے اور اس کی محبت آپ کے اندر ہے تو بیکار ہے سب کچھ. اللہ اکبر. ناظرین کرام، بہت خوبصورتی سے اور بڑی مضبوطی سے آغاز ہوا ہمیشہ کی طرح. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز کیا. ہمیں حق فرید یا فرید کے نعروں کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، لیکن ایک سوال میں مفتی محمد عامر صاحب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ، کہ ان چیزوں کا کیا پھر یہ مطلب دیا جائے کہ جو ضروریات ہیں، آسائش ہیں، ان کا مطلقاً بائک آؤٹ کر دیا جائے، کم سے کم کر دیا جائے؟ یہ ایک الجھن بہرحال آج کے ذہن میں موجود ہے. تو وقفے کے بعد اس الجھن کو انشاءاللہ آپ کے جواب کی صورت میں کھولیں گے. حق فرید یا فرید کے نعروں کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پاک پتن شریف کی پاکیزہ گلیوں سے، بابا صاحب کے دیار سے، ان کے قدمین سے ہم آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. وقفے میں جانے سے پہلے جناب محمد عامر فیاضی ہمارے ساتھ تھے ہدیہ عقیدت کے لیے، اور اب ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، جنہیں نعت کے صدقے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں وطن عزیز میں عزتوں سے اور برکتوں سے نوازا ہے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین کراچی سے آپ کا تعلق. بابا صاحب کے قدموں میں تشریف لائے. میں خیر مقدم بھی کروں گا. ان کی خدمت میں السلام علیکم کہتے ہوئے جناب محمود الحسن الشفیع کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود بھائی، بہت مبارک عرس پاک کی بھی، اور بہت سعادت ہے آپ کی ہماری کے بابا صاحب کے قدموں میں حاضر. آپ کو بھی عرس پاک کی مبارکباد. بہت نوازش. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک جیسے بابا صاحب نے بلوا لیا ہو. مجھے تو 5 تاریخ کو آنا تھا، لیکن یہ اچانک ایک ہی دن بس جیسے مرضی ہے بزرگوں کی. انشاءاللہ حاضری بھی انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد ہم سماعت کریں گے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. وقفے میں جانے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے میں نے ایک سوال عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ، کیا پھر یہ جو ساری آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں اور جو ضروریات ہیں، ان کو پھر کس انداز میں ایک توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ ہم دنیا میں مبتلا بھی نہ ہوں اور دنیا میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ اپنی آخرت سے بے نیاز بھی نہ ہو جائیں؟ اس پر کچھ ارشاد کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی تفصیل سے قبلہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے بابا صاحب کے ملفوظات پر جو گفتگو فرمائی، اس میں مزید حوالہ جات، تفصیلات اور دنیا کی اہمیت کو، حقیقت کو اجاگر کیا. جہاں تک بات ہے، آپ نے جو ایک نئے پہلو پر بات کی کہ آج جس طریقے سے، جس انداز سے دنیا کو بڑھتا جاتا ہے، دنیا کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں، مولانا روم نے تو کہہ دیا نا، چیز دنیا از خدا غافل بدن. بالکل صحیح. تو جو چیز غافل کر دے خدا سے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے بھی مردان کلندر ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور مشاغل حیات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ مصروف رہتے ہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی ذمہ داریوں میں، دنیا کے تمام علائق میں. یعنی مفتی صاحب کا دل مشغول ہوتا ہے. پنجابی میں ہم کہتے ہیں، صوفیاء کا بھی قول ہے کہ ہاتھ کار والے تے دل یار والے. بالکل. یعنی ایسی صورت ہو. تو یہ تو ایک بنیادی سی بات ہو گئی کہ اس انداز سے بڑھتا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بلا وجہ کا مذمت کرنا دنیا کا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بڑی قیمتی بات، خوبصورت بات آپ نے بری کی. بات ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس الجھن میں بھی اور اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ بلا وجہ کوستے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں صوفی، بالکل یہ جو دنیا کی دنیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی صنائی اور خلاقی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کو تو اللہ کہتا ہے، جب خدا کے بندے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی صنائی پر، اس کی خلاقی پر. دراصل دنیا سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ غلط ہے. دنیا سے مراد یہ فزیکل ورلڈ نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، اس کے علائق نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو خدا سے غافل کر دے. اور بندہ جو ہے وہ مسجد میں بھی ہو، بندہ جو ہے وہ خانقاہ میں بھی ہو، بندہ جو ہے وہ کعبے میں بھی ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ سے دور ہو، تو وہ دنیا کی طرف ہے. یہ ہے دنیا
بظاہر وہ کہیں بھی ہو لیکن حقیقت میں جب اس کا دل رب کعبہ کی طرف نہیں تو وہ تو دور ہوا۔ جہاں تک بات ہے علائق دنیا اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا تعلق ہے، دیکھیں دنیا کے حوالے سے یہ ہے کہ صوفیہ کرام کا ایک اپنا طرز عمل تھا، ان کی ایک فکر تھی، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ عام لوگوں سے، عام تصورات سے، عام رویوں سے ہٹ کر عمل کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو وہ ہے تقوی، واہ۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو اب ہر شخص تقوی پر فائز نہیں ہوتا ہے، گو کہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، گو کہ حکم ہے روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، گو کہ حکم ہے عدل کرو، اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اپناتے اپناتے بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک عام بندہ، ایک عام مسلمان جب کلمہ گو ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، پھر واجبات ہوتے ہیں، پھر سنتیں ہوتی ہیں، پھر مستحبات ہوتے ہیں، یہ اس کے بعد کی منزل ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی منزل جو بنیادی ہے، گریجولی ان کو پورا کرتے کرتے آگے بڑھے۔ صوفیاء کرام بھی فرائض سے آگے بڑھتے بڑھتے اس منزل پر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا حدیث قدسی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لا یزال عبدی حتی یتقرب، بندہ جو ہے وہ میری عبادت کرتا رہتا ہے، گویا کہ فرائض ادا کر چکا ہوتا ہے، اس کا پابند ہو چکا ہوتا ہے، واجبات کی پابندی کر چکا ہوتا ہے، سنتوں کا عامل بن چکا ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل، پھر مستحبات، پھر وہ آگے بڑھتا ہے بارک اور اللہ، یہاں اللہ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ لہٰذا جب ہم صوفیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان کو اس سینس سے تو ضرور لیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جب اس قدر دنیا سے بے نیاز تھے، اتنے مستغنی تھے، انہیں حاجت نہیں ہوا کرتی تھی، تو ہم کیوں اتنے دنیا میں غرق ہیں؟ کیا ہم کچھ نہ کچھ دنیا کو ترک کر قیمتی بات سکتے ہیں مفتی کہ صاحب۔ نہیں؟ اچھا کیا ہے۔ ہم اس دنیا سے، دنیا کے مشاغل کو کم کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی زندگی، ان کا طرز عمل ہمیں یہ دعوت اور یہ فکر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت صراحت سے آپ نے اس الجھن کو رفع کیا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہ ہمیں آگے بڑھانا ہے اور سوال سے پہلے ایک روایت خواجہ سائیں سے مجھے سوال عرض کرنا ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ شوال میں وہ بابا صاحب کی مجلس میں حاضر تھے۔ اسی مجلس میں شیخ جمال الدین ہانسوی، شیخ بدر الدین غزنوی، مولانا بدر الدین اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر احباب موجود تھے۔ بابا صاحب فرمانے لگے جب لوگ کھانا کھائیں تو چاہیے کہ طاعت کو ثابت کریں، کیونکہ طاعت کے ذریعے کھانا بھی طاعت ہے اور انسانی اور نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کھانا چاہیے۔ خواجہ صاحب، کھانا جسم کی ضرورت ہے اور اس کے حلال ہو تو عبادت کی صورت بھی ہے، مگر بزرگوں کے ہاں اس میں بھی نیت کا بڑا دخل ہے، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محسن صاحب۔ اولیاء کرام کی ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جب وہ کوئی جملہ استعمال فرماتے ہیں تو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، بالکل صحیح، بہت اچھا ہے۔ اور اس کی ایک ایک بات میں بہت بڑے خزانے ہوتے ہیں۔ درست۔ تو حضور محبوب الہی نے جو یہ بات کی ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا جس کے گھر کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف تھی، ہائے ہائے، کیا اچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے پوچھا یہ کس لیے کھڑکی رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہوا کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کے ساتھ یہ نیت ہوتی کہ میں مسجد سے اذان کی آواز بھی سن سکوں گا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ، تو سبحان ہر اللہ۔ چیز میں نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ واہ، تو جس طرح اگر ذکر ہو رہا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو مفتی صاحبان نے فرمائی ہے، تو بعض صوفیاء کرام کے ہاں مال و دولت بھی تھا، مال و دولت بھی موجود تھے، جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم۔ لیکن یہ لوگ وہ تھے کہ نمردستاں کے دنیا دوست دارد، اللہ 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 اللہ۔ کسی نے جب یہ آ کے کہا تو آپ نے جواباً لکھ کے دے دیا کہ جاؤ یہ اس کو دے دو کہ اگر دارد برائے دوست دارد۔ یہ اس میں بھی نیت کا ہے کہ جو دولت ہے اپنے لیے نہیں ہے، کسی دوست کے لیے، دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو سبحان اصل اللہ، سبحان دار و اللہ۔ مدار سارا انما الاعمال بالنیات، نیت پہ ہی دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
इन्ना ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वलाकि यंजुरु इला नियातिकुम। वो ना तुम्हारी सूरतों को देखता है ना तुम्हारे आमाल को देखता है, वो तुम्हारी नियत को देखता है। तो इसीलिए नियत का इसमें बहुत बड़ा दखल है। और किबला मुफ्ती साहब जो अभी तकवा के हवाले से फरमा रहे थे, मैं इजाज़त चाहूँगा कि उनसे भी इजाज़त लेकर इसमें कुछ अर्ज़ करने का, कि तकवा का जो माना है मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तकवा का माना हम आम तौर पे जो पढ़ते हैं, ये सुनते हैं कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका जो एक आम तौर पे असर पड़ता है ज़हन पे, वो ये होता है कि जिससे इंसान डरता है उससे दूर हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ डरने का ये मकसद नहीं है कि उससे दूर हो जाएं, बल्कि उसके करीब होना चाहिए। उसके करीब होने के लिए उसका मफहूम क्या हम समझेंगे, वो सूफिया से मिलेगा। अल्लाह इत्तकुल्लाह का माना क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि कुन्ना, साहबा किराम फरमाते हैं, कुन्ना इज़्तद्दल हर्बो इत्तक़ैना बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब जंग जोरों पर होती थी और दुश्मन का खौफ होता था, उस वक्त हम क्या कहते थे? इत्तक़ैना बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने दरमियान और दुश्मन के दरमियान हुजूर की ज़ात को ले आते थे। क्या बात है ख्वाजा साहब। तो जहाँ इत्तकुल्लाह है, अल्लाह से डरो, उसका तकवे का मतलब भी यही है कि जब तुम्हारा पर नफ्स तुम पर हमला करे, कोई शैतान तुम पर हमला करे, कोई दुनियादार कोई हमला करे, किसी किस्म का तुम्हारी ज़ात पे हमला हो, तो अल्लाह की ज़ात को दरमियान में लेकर आओ। क्या बात है। जब हम अल्लाह की ज़ात को दरमियान में लेकर आएंगे तो हम उससे दूर नहीं होंगे, उसके करीब हो जाएंगे, उसके और करीब हो जाएंगे। तो इत्तकुल्लाह का ये माना है कि हम उसके किबला मुफ्ती साहब की इजाज़त के साथ मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाजा साहब, बहुत अच्छा है। नाज़रीन, हमें यहाँ कलाम शामिल करना है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब महमूदुल हसन अशरफी, उनसे मुल्तजी हूँ मैं। जी महमूद भाई। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खादा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। नाजरीन, फैज़ फरीद में पाकपतन शरीफ से एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, ख्वाजा साईं ने दौरान गुफ्तगू जो है वो बहुत दफ़ा तवज्जो फरमाई आपकी तरफ, बड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से आपकी तरफ देखा। जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत क़िबला की जो गुफ्तगू है, मैं बड़े गौर से, यहाँ नहीं कहीं भी हो, मैं सुनता हूँ। मतलब तसव्वुफ़ की बहुत सारी गिरें मैंने हज़रत क़िबला की गुफ्तगू से खोली। अच्छा है, वाह, क्या अच्छा खिराज मोहब्बत है आपका, माशाअल्लाह। अच्छा, जिस चीज़ की तरफ हज़रत क़िबला ने तवज्जो दिलाई वो बड़ी अहम है। दुरुस्त। ये जो सूफिया कराम के यहाँ ये माना लिया जाता है, ये ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की तरबियत में, क्योंकि बच्चों को डराया जाता है अल्लाह के नाम से। अल्लाह, मतलब जिस चीज़ से डराएं बच्चों को, कहा जाता है भाऊ आ जाएगा, डोगी आ जाएगा। इसी तरह आप अल्लाह के नाम से डराएं तो ये मतलब मुनासिब नहीं है। इन्होंने जो अल्लाह ताला के नाम और तकवा का जो मफहूम का जिस पहलू की तरफ इशारा किया ना, वो कि जिसकी तरफ पनाह लेते हों, क्या बात जो है। बचने का सहारा हो, जो बचने का जरिया हो, हाँ हाँ हाँ, जिस माना की तरफ तकवा, ये सूफिया ही इस लतीफ़ माने को पेश कर सकते यानी हैं। जो पनाहगाह हो आपकी। जी, पनाहगाह हो। यानी ये जो लफ्ज़ है ना अरबी ज़बान में वक़ा यकी, जी बिल्कुल ठीक, इसका मादा इश्तिक़ाक़ का जो लफ्ज़ी माना है वो है बचना। दुरुस्त। अच्छा, फिर ग्रामर के एतबार से इसको कहा जाता है लफ़ीफ़ मफ़रूक़। सही। लफ़ीफ़ कहा जाता है लपेटी हुई चीज़ को, मफ़रूक़ कहा जाता है जो इब्तदा और इंतहा से लपेटी हुई हो। आप बताओ वो कितनी महफूज और कितनी मजबूत होगी। अरे क्या कहने, वाह। यानी ये सीगा अपनी इस्तिलाह में, मानवियत में बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब। इस कदर मतलब पनाह और बचने और एक परहेज का माना दे रहा होता है। और फिर जिस गुफ्तगू में तकवे की बात आई थी, हज़रत क़िबला ने भी फरमाई कि सूफिया कराम के यहाँ पे खाने पीने में हलाल चीज़ों में एहतियात और तकवे का ये आलम। क्या बात। तो आप सोचो कि जिस चीज़ का इजाज़त है, हलाल है, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, जिसकी बाकायदा उधर इनके तकवे का ये आलम है।
تو آپ سوچو کہ یہ حضرات کس قدر بچتے ہوں گے حرام سے اور ممنوعات سے اور ان چیزوں سے کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے. کیا جب حلال میں تقوی کا یہ عالم ہے, یہ عالم ہے تو جب حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا یہ عالم ہے, ہائے جب حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور معیت اور تابع داری کا یہ عالم ہے, تو آپ سوچو کہ حرام میں اجتناب کا کیا عالم ہوگا. اللہ تو یہ اکبر مفتی صوفیہ صاحب اکرام کی فکر تھی, کیا بات یہ ہے. صوفیہ اکرام کا مقام تھا. اسی لیے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صوفیہ اکرام کے یہاں پہ جب بات آتی ہے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ تو عام لوگوں کے یہاں پہ 2.5% ہے تمام مال میں سے, صوفیہ کہتے ہیں کہ تمام دے دو 2.5%. یہ اللہ بالکل اکبر. الٹا ہو جاتا ہے ہاں ہاں معاملہ. ہاں. کیونکہ صوفیہ اکرام کی فکر عام لوگوں سے, اقبال نے کیا کہا, نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو. واہ واہ. یوں تو صوفی صوف سے ہے, بڑی ان کے مزاج میں نرمی نظر سبحان آئے اللہ، گی, ماشاء اللہ. لیکن میدان عمل میں جو گرمی اور جوش نظر آئے گا وہ کہیں نہیں نظر کیا آئے بات ہے گا. مفتی صاحب زندہ باد. خواجہ صاحب جس طرح صراحت سے مختلف الجھنوں اور گھروں کو کھولتے ہیں وہ بھی ہدیہ تبریک ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے لوگ جب طالب علم بن کر کسی پاکیزہ نشست میں بیٹھتے ہیں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم خود بہت کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. علماء باتیں کرتے ہیں نا, جب کلام کر رہے ہوتے تو ان کی گفتگو سے بہت سے نت نئے نکات ذہن میں آتے ہیں. بالکل درست کہا مفتی صاحب. تو مجھے ان دونوں کی جو گفتگو ہوئی قبلہ مفتی صاحب کی اور خواجہ صاحب کی, تو کچھ باتیں ذہن میں آئی ہیں اسی حوالے سے. بسم اللہ ارشاد کیجیے. قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے, یسألونک ماذا ینفقون قل العفو, درست. کہ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو فرمائے کہ آپ کہیے کہ عفو کا ایک معنی ہے زیادتی, اللہ. یعنی جو زیادہ بچ جائے, جتنا بھی بچ جائے. اور ایک معنی یہ ہے کہ ضروریاتی زندگی سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو جو اضافی رقم ہوتی ہے وہ دیں. لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جو بھی تمہارے پاس مال ہے بچ جائے اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ. تو صحابہ اکرام اتنا گھبرائے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے لیے جائز نہیں, تو پھر آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی. لیکن اس پر بھی عمل ہوا نا, سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا. کیا اچھا پھر ایک صحابی کہتے ہیں, وصیت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں فلاں چیز پر خرچ نہ کروں. ان سے فرمایا کہ نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو. دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی مدارج تھے. سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے, قبول فرما لیا, اور پھر اپنی ذات کے لیے بھی کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی مال آتا, فرماتے کہ جتنا بھی مال آتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ غروب آفتاب سے پہلے یا گھر جانے سے پہلے ان مالوں میں سے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. کیا کہنے. اللہ یہ آپ دیکھیں نا, تو یہ بھی ہے نا. لیکن یہاں پر بات یہ کہ عوام الناس کو یہ باتیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کے لیے 2.5% قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا. لیکن جو بڑھنا چاہے, جتنا آگے بڑھے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو 1000 راستے. کیا بات تو ہے. جب آنا چاہتے ہو تو راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اسی لیے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف اصبحت, تو نے صبح کس حال میں کی. بہت خوبصورت. کشف المحجوب میں یہ روایت موجود ہے. بالکل درست. انہوں نے کہا کہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا, اللہ. میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن. اللہ. کہا کہ یا حارثہ تو ذرا سوچ, ماذا تقول, کیا کہہ رہا ہے. ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانک, ہر شے کی حقیقت ہے, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہوں, دنیا کے جو معلقات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. دن میں روزے رکھتا ہوں, رات میں عبادت کرتا ہوں. اب حال یہ ہے کہ میرے نزدیک دنیا کا سونا چاندی ایک طرف رکھیں یا اس کا میل کچیل ایک طرف رکھیں, پتھر رکھ دیں, میرے سامنے دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت خوبصورت مفتی صاحب. پھر حال کیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں, دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا دنیا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. کہا چرواہا. اس کے پاس پہنچے, تو عمل کیا کرتا ہے. اس نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں. 2 خصائل ہیں مجھ میں. ایک یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ میرے لیے سونے چاندی کے بنا دے اور اس کے بعد مجھ سے چھین لیے جائیں تو خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور اگر مجھے کہیں سے مجھ پر احسان ہوتا ہے, مجھ پر وفا ہوتی ہے یا جفا ہوتی ہے, مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے. کہتے ہیں نا کہ الفت میں برابر ہے کہ جفا ہو یا وفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو.
کیا بات ہے مفتی صاحب، جو آپ نے اور شعر سے اپنی گفتگو کو دو آتشہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ خالد صاحب، جو مجھے گفتگو کا سلسلہ آگے بنانا، اتفاق یہ ہے کہ سوال بڑا کریٹک سا ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے یا بار دیگر اتفاق یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ خانقاہی نظام سے اور آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور نظام پاک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ والی وجودن نے اپنے ملازمین کے ہاتھ 2 گاؤں کی ملکیت نامہ یا حکم نامہ اور 22 بوریاں نقدی حضور بابا صاحب کی خدمت میں روانہ کی۔ ملازمین نے، خدام نے جب پیش کی تو بابا صاحب نے انکار کیا، کہا کہ میں نے تو شروع سے اب تک اس قسم کا مال قبول نہیں کیا اور نہ ہی یہ ہمارے خواجگان کا طریقہ رہا ہے، اسے واپس لے جاؤ، اور اس کے طالب بہت ہیں، جو ان کے طالب ہیں ان کو پیش کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے بار دیگر فرمایا کہ سلطان ناصر الدین نے بھی 4 گاؤں کا ملکیت نامہ اور حکم نامہ اور نقدی بھیجی تھی، اسے بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ اسے لے جاؤ، اس کے طالب بہت ہیں، کیونکہ ہم اسے قبول کر کے درویشوں کی صفت سے اپنا نام خارج نہیں کرنا چاہتے۔ خالد صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک طرف درویشوں کا وہ وصف تھا جو ان کا امتیازی وصف تھا، ان کے کردار کا ترہ امتیاز تھا، اور جس پر آج کی روحانی دنیا کو مانتران ہے، جس کا آج ہم یہاں بیٹھے فخر سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ بغیر نذرانوں کے، بغیر کسی قسم کی نوازشات کے، ہم درویشی کا تصور آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس پر کیا کہیے؟ آپ نے ماشاءاللہ پوری روایت بھی بیان فرمائی، اس کی حاشیہ آرائی بھی آپ نے خوبصورتی سے فرمائی۔ میں اس کا جواب بڑا مختصر سا ایک شعر کے اندر عرض کرتا ہوں۔ گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری۔ خواجہ صاحب، میں فی الحال اس کا جو مزید اور اضافی تبصرہ ہے وہ میں کلام کے بعد لینا چاہوں گا۔ تو ویسے تو اتنی وہ جس طرح ہمیشہ سے آپ کے مشائخ کا بھی طریقہ اور شعار رہا کہ وہ 2 مصروں میں ساری بات کو مکمل کرتے ہیں، اس کو بات کو مزید کھولوں گا، لیکن محمود الحسن الشفیع کلام پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ جب میں وقفے سے واپس آتا ہوں تو اس بات کو مکمل کریں گے۔ جی محمود بھائی۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر صورت سے بسمل جائے کہ من بودم، باہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر بقت لالا رخ سارے، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، رقیبا گوش پر آواز او در ناز و منتر سان، رقیبا گوش پر آواز او در ناز و منتر سان، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر
مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے من بودم محمد شم محفل بود شب جائے من بودم. سبحان اللہ محمود بھائی، سبحان اللہ. ناظرین، خسرو ملک سخن اور طوطی ہند حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام آپ نے سنا. ہمیں چند گھڑیاں بھی اجازت دیتی ہیں، تو میں خواجہ سائیں سے اجازت دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بات ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے جوڑ دیجیے گا. عہد حاضر اور نذرانوں کے بغیر درویشی تقریباً نامکمل، کیا کہیے گا؟ محسن صاحب، بات یہ ہے، آپ نے جو دو باتیں کی ہیں دونوں درست ہے. صحیح. جو آپ نے پہلے کی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور جو بعد میں آپ نے کی ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اللہ اکبر. اب ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مشائخ کے سامنے اپنے بزرگان کا کردار سامنے رکھیں اللہ اور انہیں بتایا جائے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا کیا کردار تھا. خواجہ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کوشش صرف کیو ٹی وی کے ذمہ ہی نہیں ہے، درست. یہ تمام درگاہوں، تمام آستانوں اور ارباب فکر و نظر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا کردار کیا تھا، کیا ہونا چاہیے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں. یہ ساری بڑی خوبصورت قیمتی بات خواجہ اس صاحب. بات کی بڑی ضرورت ہے. درست. اب اس پہ زیادہ تو میں نہیں عرض کر سکتا، صرف اتنا میرا ہی. خیال ہے جتنا خواجہ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بات کو اعتراف کر لینا جی جی بڑے کھلے دل کے ساتھ کہ واقعی یہ المیہ اور یہ سانحہ موجود ہے، یہ بڑے ظرف اور قوت کی بات ہوتی ہے. اور پھر اس کے تدارک کے لیے آگے بڑھنا ظاہری بات ہے، یہ صرف انفرادی نہیں، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. ارشاد کیجیے گا. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو ابھی وہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کل العفو. عفو کا لفظ سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا، میں نے کہا آپ کے ذوق کی یہ نظر بڑی کروں. قیمتی بات ہے کہ عفو کا معنی ہے نا معاف کرنا، جی معاف کرنا بھی معنی ہے. بخش دینا. تو داغ کا ایک شعر ہے، ارشاد. وہ کہتے ہیں مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا، ہاں مجھ گناہ گار کو، مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا تو دوزخ کو کیا دیا تو نے. ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ داغ ہی کہہ سکتے ہیں. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گفتگو کے آغاز میں حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ حق فرید یا فرید کیوں کہتے ہیں. تو بڑی دلائل تو مفتی صاحبان بیان کریں گے. میں چھوٹی سی بات، عام سی بات عرض کرتا ہوں جو سب کی میں سمجھ میں. خواجہ صحیح ایک دفعہ پھر آپ کی بات کو منقطع کرے ہوئے بریک کی طرف بڑھوں گا، وقفے کی طرف جا کے انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. ناظرین، حق فرید یا فرید کے نعروں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں اور واپس آتے ہیں پھر اسی پاکیزہ نعرے کے ساتھ مختصر سا ایک وقفہ فیض فرید میں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر فیض فرید میں. ہمارے پروگرام کی آج کی پاکیزہ نشست کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں. اس پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. خالد صاحب کی بات منقطع ہوئی تھی، آئیے وہیں سے جوڑتے ہیں. جی خالد صاحب. جی محسن صاحب، میں عرض کر رہا تھا حق فرید یا فرید پہ لوگوں کو، بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. حالانکہ خالد صاحب اس کی وضاحتیں دیتے بھی صدیاں ہو گئیں. جی جی جی. لیکن بعض کا تو ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ نہیں آمادہ علمی ہوتا. بات تو یہ حضرات کریں گے، میں بڑی سادہ سی عام سی بات بسم اللہ. کرتا ہوں کہ چیزیں دو ہی ہوتی ہیں کائنات میں، یا حق یا باطل. واہ، درست ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز حق بھی نہ ہو باطل بھی نہ ہو. یا مطلب اس میں دونوں صفات بھی نہیں ہو سکتے. ایسا جو تو حق ہے ہوتا وہ حق نہیں. ہے، جھوٹ ہے جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. اچھا، اگر فرید حق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا اچھا ہے. یہ تو استفہامیہ بھی بہت اچھا ہے کہ اگر حق نہیں ہے تو بتا دو بھائی کیا ہے. بتا دو. واہ. اور جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہے تو میں جی بسم اللہ بسم اللہ ارشاد کیجیے. جو صوفیہ کا جو طرز عمل تھا ہم نے اس کو کافی چھوڑ دیا ہے. اللہ یہ اکبر. اس کے لیے بڑی ضرورت ہے. حضور بابا فرید گنج شکر قدس سرہ العزیز نے جو دسترخوان بچھایا ہے وہ بلا امتیاز ہے. بہت خوبصورت. ہر ایک کو آپ نے بلا امتیاز سب کو لنگر دیا. اور آپ کا فرمان بھی یہی ہے کہ
हर एक को खिलाओ, हर एक का ना खाओ, हाय हाय, हर एक को खिलाओ, हर एक का ना खाओ। अल्लाहु अकबर। तो जब आपका दस्तरखान बिछता था तो सब लोग उस पे खाते थे। लंगर तो वैसे सबके लिए होता है। और खानकाह की जो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं खानकाह के लिए, एक है मस्जिद, एक है मदरसा और एक है लंगर। अल्लाहु अकबर। और लंगर के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं होती। जब जो भी- साइल आ जाए जब खिलाया जो साइल आ जाए उसको खिलाया जाए। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि उसमें आप सबको खिलाते थे, कोई भी हो। तो सिख भी, गैर मुस्लिम भी आपके बड़े अकीदतमंद थे। आपका जब 800 साला जश्न विलादत मनाया गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो लखनऊ में अजमेर शरीफ में बड़ी तकरीबात हुई। सही। उन तकरीबात में कंवर मोहिंदर सिंह बेदी ने कुछ अशार पढ़े थे। आए, आए, मैं चाहता हूँ वो आपकी खिदमत में मैं बिस्मिल्लाह पेश करूं। बिस्मिल्लाह, इरशाद कीजिए। कंवर मोहिंदर सिंह बेदी कहते हैं, टूट सकता है निज़ाम में अंजुमो शम्सो कमर, वाह, टूट सकता है निजाम टूट में। सकता है निज़ाम में अंजुमो शम्सो कमर, हाँ हाँ, और मिट सकते हैं दुनिया से ये दश्तो बहरो बर, अल्लाहु अकबर। लेकिन ए गंजे शकर तू जिंदाओ पाइंदा है, हाय हाय, कल भी सुभान अल्लाह। ताबिंदा रहेगा, आज भी ताबिंदा है। अल्लाह अकबर, हक फरीद या ये फरीद। गैर मुस्लिमों का वाह ख्वाजा सिंह, एतराफ़ सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, हुजूर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब खिलाफत से सरफराज फरमाया हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार का की कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ को, तो जो नसीहत फरमाई वो हम सब के लिए उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपने खूबसूरत। फरमाया दरवेश वो होता है जिसमें दरिया जैसी सखावत हो, अच्छा है, सखावत दरिया जैसी, सखावत दरिया जैसी हो, और शफकत सूरज जैसी हो, क्या बात, बिला इम्तियाज, बिला इम्तियाज, और ज़मीन जैसी न्याज हो। क्या बात, आजजी न्याजमंदी जमीन जैसे। अब देखिए इस एक जुमले में उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। और यही इसी चीज़ को अपनाया सूफिया कराम ने, तो इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज फरीद फरीद हो रही है। बहुत और जो खूबसूरत। न्याज है ख़ास तौर पे, न्याज का जो मकाम है, मेरे जद्द मजद ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमत फरमाया करते, जिसका मकाम देखना हो कितना बुलंद है उसकी न्याज को देखो, क्या बात है, जितनी न्याज ज़्यादा होगी उतना मकाम अल्लाह बुलंद। अल्लाह। और अगर इस ये जो ज़मीन है, मिट्टी है, इससे अगर पूछा जाए कि तुमने सारे ख़जाने अपने अंदर रखे हुए हैं, धात सारी इसी में है, फसलें इसी से उगती हैं, ये मकाम तुम्हें कैसे हासिल हुआ है कि तमाम ख़जाने तुमने समेटे हुए हैं? तो वो कहती है कि मेरा नाम आप जानते हो है मिट्टी, जो मिट गया है उसने सब कुछ पा लिया। क्या बात है, जो मिट गया है उसने सारे खजाने अपने अंदर समेट लिए। मुफ्ती साहब बिल्ला, गो के वक्त की कमी पेश नज़र है, आखिरी लम्हे हम प्रोग्राम में हैं, तो ये आप गालिबन कुछ पैगाम नशर करना चाहते हैं, इरशाद कीजिए। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब ने जो फरमाया, मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये कहना भी इतना आसान नहीं है। और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं और जितनी भी खानकाहें हैं और इसमें जो बसने वाले हमारे सरों के ताज हैं, और मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँ कि सामने बात करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं करता हूँ कि हम इनको देखते हैं तो देख कर दिल खुश होता है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का नेक बंदा वो है कि जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। अब जो आपने ये बात की ना लंगर वाली और ये मना करने वाली, तो जहाँ पर अपनी ज़ात की बात आई तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी माल अपनी ज़ात के लिए कबूल नहीं फरमाया। और यहाँ तक कि जब आपसे कहा गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप चाहें तो ये ओहद पहाड़ सोना बनकर आपके पीछे चले। अल्लाह। फरमाया नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन खाऊं पीऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, और दूसरे दिन भूखा प्यासा रहूं और अल्लाह की बारगाह में सब्र करूं। ऐसा नहीं कि दुनिया आई नहीं थी, दुनिया आना चाह रही थी, आपने उससे कबूल नहीं फरमाया। लेकिन जहां तक दूसरों का मामला है तो आपने हमेशा अता फरमाया। सही। अच्छा, इसी तरीके से यहां तक कि घर में फाके हैं, कोई अगर भूखा प्यासा आता है तो सबसे पहले सुनने वाले से कहते हैं कि जाओ मेरे घर पर जाकर देखो
کچھ ہو تو اس کے لیے لے کر آؤ. اور وہ مشہور واقعہ جو ہے, جو غیر مسلم تھا, کھایا پیا, آقا علیہ السلام بھوکے رہے, اس کے بعد گندگی کر کے بھی چلا گیا, ذرا بھولنے پر واپس آیا تو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام اس کی گندگی کو صاف فرما رہے, مسلمان ہو گیا. دیکھیں نا. اچھا, اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام, کہ کھانا کھلاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ سارا خود کھا جاؤ, کھانا سارا کھلاؤ, گھر والوں کو کھلا دو, سارا اپنوں کو کھلا دو, سارا خود کھا جاؤ, یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور تم جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو, سلام کو عام کرو. تو یہ سنت کریمہ میرے آقا علیہ السلام کی ہے. بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب لنگر آتا تو میں نے پڑھا کہ 70 اونٹوں پر اس کا نمک لادا جاتا. اچھا, بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر کو صابر کلیر رحمت اللہ تعالی علیہ چلاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے, کھلاتے تھے. یہاں تک کہ پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے بابا نے کھلانے کے لیے کہا ہے, اس لیے میں نے نہیں کھایا. کھانے کے لیے نہیں تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا اپنی ذات کے لیے منع فرمایا, لیکن لنگر کھانے کے لیے آتا, دوسروں کے لیے آتا تو سب فنا کر دیتے, قربان کر دیتے. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ میسر نہیں ہم کو مٹی کا دیا بھی, گھر ان کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور آخر میں ایک شعر عرض کروں گا کہ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, مزارات میں رہ گئے مجاور یا گورکن. مفتی صاحب زندہ باد جناب, قیمتی کلمات سے آپ نے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اس کو تتمہ پیش کیا. مفتی صاحب قبلہ ہمیشہ سے سم اپ بہت اچھا کرتے ہیں, کسی چیز کا خلاصہ کنکلوژن اکثر جس طرح کسی شاعر کا مقطع بہت اچھا ہے پورے کلام کی جان ہو جاتا ہے, تو آج کی اس گفتگو کا مقطع جو ہے وہ بصورت تجزیہ اس پوری نشریات کا پیغام جو ہے آج کے عنوان کا, وہ دنیا بھر کے ناظرین کے لیے, ہم سب کے لیے کیا ہے, چند جملوں میں ارشاد کیجیے. دراصل آج کا موضوع تھا صوفیہ کرام کا طرز عمل. اگر اس کو میں مولانا روم کی زبان میں عرض کروں تو وہ فرماتے ہیں, ملک دنیا تن فروشہ راہ حلال, ملک دنیا تن فروشہ راہ حلال, ماں غلام عشق و ملک لا زوال. کیا بات ہے, اللہ یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ ظاہر پرستوں کو مبارک ہو. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, دولت مندوں پہ انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو عشق غلام عشق ہیں, ہمارا جو سفر ہے, ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو منزل ہے وہ منزل عشق ہے. تو منزل عشق کے تقاضے اور اس کے سفر اور اس کے طریقے وہ بالکل علیحدہ ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی گفتگو کی آج ہم نے, جن چیزوں پر, جن پہلو پر بات کی, صوفیہ کرام کے زندگی کے جن جن گوشوں کو اس وقت تذکرہ کیا گیا کہ وہ غذا میں, حلال و حرام میں, مال و دولت میں, سوچ و فکر میں کس طریقے سے ان کے اقدامات ہوتے ہیں, کیا کیا ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے طریقہ کار طریقہ عشق میں معمول ہوتے ہیں. کہ صوفیہ کرام کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ تقوی, پرہیزگاری, دنیا اور ظاہری دولت سے ہٹ کے اس ابدی اور اخروی نعمت کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. یہ صرف ایک جملہ میں عرض کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ آسائش, یہ سہولت, یہ بہتر, یہ افضل, یہ فضیلت, تو صوفیہ کرام بھی تو افضل کے خلاف نہیں تھے, وہ تو اس افضل سے بھی افضل کی بات کرتے تھے. ہم تو بہت کمتر کی بات کرتے ہیں. بہت اچھا ہے مفتی صاحب, بہت. بسم اللہ. کہ سب کے لیے کہ پیری مریدی کی جو بنیاد ہے نا وہ روحانیت ہے, نہ کہ مادیت ہے. بہت اچھا ہے. ایک بات میں بسم اللہ, بسم اللہ, ارشاد. ایک تو یہ ہے کہ حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک آپ کو علم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, اور وہ جمنا سے پانی کھینچ کے لا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تک اس کا شوہر جو بیمار ہے درست نہیں ہوتا, اس کے گھر کا سارا خرچ وہاں پہنچایا. کیا بات ہے خواجہ صاحب. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صوفیہ کرام کے جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں یوں تو ملتی ہیں, لیکن ہمیشہ انہوں نے خدمت خلق کا ماشاءاللہ, بارک اللہ, سہرا سجایا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین مکرم, ہماری آج کی گفتگو اپنے اختتام کی طرف پہنچتی ہے. حدود و قیود کے اندر وقت میں جتنا ہمیں موقع دیا, جتنا بہترین انداز میں, جتنی بہترین خدمت
ہم آپ کی صورت میں گفتگو کے لیے پیش کر سکے اسے قبول فرمائیے اور عمل کی شاہراہ پر چلنے والے ہم سب مسافر بننے کی کوشش کریں. آج کا پیغام ہمارا یہی ہے. بہت شکر گزار اس قیمتی گفتگو کو پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچانے کے لیے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ, جناب مفتی محمد عامر, جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی, جناب محمود الحسن اشرفی, آپ سارے احباب کا بہت شکریہ. منقبت کے 2-3 اشعار میزبان محفل کے طور پر میری نوکری کے عرض وطن کے بہت خوبصورت لکھنے والے نوجوان, داتا کی نگری لاہور سے ان کا تعلق, ارسلان احمد ارسل, ان کے 2-3 منقبت کے اشعار, اور انشاءاللہ اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا اور جناب محمود الحسن اشرفی منقبت پیش کریں گے. یوں ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. خواجہ سید ردیف بہت خوبصورت ہے, میں سارے ایوان کو شامل کروں گا, دنیا بھر کے ناظرین کو. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر, یا تو ہی بتا پھر جائیں کہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر, یا تو ہی بتا پھر جائیں کہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور میں اپنے معزز ایوان کو شامل کروں گا, ایک ورد وظیفہ مفتی صاحب قبلہ, یا بابا مدد, یا بابا مدد, یا بابا مدد, یا بابا مدد, دیتا ہے دہائی ایک جہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. دیتا ہے دہائی ایک جہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور پیغام دیکھیے جناب ارسلان ارسل کا, وہ کہتے ہیں میں مجبوروں سے کہتا ہوں کہ پاک پتن جائیں فوراً. اور میں ہلکی سی ترمیم کے ساتھ جو ہے یہ کہوں گا کہ میں مجبوروں سے کہتا ہوں کہ پاک پتن آئیں فوراً. میں مجبوروں سے کہتا ہوں کہ پاک پتن آئیں فوراً, اور دل سے کہیں جا کر یہ وہاں, اور دل سے کہیں جا کر یہ وہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. ارسل بھی یہاں پر آیا ہے اور مشکلیں ساتھ ہی لایا ہے, اور دل سے کرم کا ہے خواہاں, یا بابا ہم پہ کرپا کر. جناب محمود الحسن اشرفی منقبت پیش کرتے ہیں. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے, تیرا پاک پتن آباد رہے, تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر, اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے, تیرا پاک پتن آباد رہے, تیرا پاک پتن. میں کیوں نہ فرید فرید کہوں, میں کیوں نہ فرید فرید کہوں, میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں, میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں. ہے تیرا در جنت کا در آباد رہے, تیرا پاک پتن. تیری دید کو اپنی عید کہیں, تیری دید کو اپنی عید کہیں, سب تجھ کو فرید فرید کہیں, سب تجھ کو فرید فرید کہیں. دیتے ہیں صدا صابر کلیگر آباد رہے, تیرا پاک پتن. یوں بابا تیری بارات سجی, آگے ہے علی پیچھے ہے ولی, نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر آباد رہے, تیرا پاک پتن. سہرے کی ہے رنگت اجمیری, ہے نور کے تارے حجبیری, مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے, تیرا پاک پتن. دل بہلے گانا ان کلیوں میں, رہنے دے مجھے ان گلیوں میں, رہنے دے مجھے ان گلیوں میں. ان پر ہے فدا دل و جان و تن آباد رہے, تیرا پاک پتن. ہو خیر قریب نواز
غریب نیازی کی ہوتی ہے، یہیں منگتوں کی گزر آباد رہے۔